ہمارے گاؤں کی معروف شخصیت شہزادہ اہل سنت حضرت مولانا علامہ خرم شہزاد صاحب کو وہ آئیں اور اپنے دلوں سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ حضرت مولانا علامہ خرم شہزاد صاحب۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی انا اعطیناک الکوثر الى آخر فی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد سب سے پہلے میں بھائی احمد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے تمام برادران کو اور بالخصوص ان کے والد محترم کو میری اطلاع کے مطابق ان کے والد محترم نے کہا کہ ہم نے یہ ڈھول اور باجے ہم نے نہیں کرنے، اور اللہ پاک نے ان کی اولاد کو فرما بردار بنایا اور ساری اولاد نے کہا ٹھیک ہے نہیں کرتے۔ تو اللہ پاک سب کی اولادوں کو فرما بردار بنائے اور ہمیں ہندوؤں کی رسموں سے نکال کر دین میں شامل کرنے والا بنائے۔ حضرت تشریف فرمائے ہیں، ہم مختصر سے صرف 5 سے 10 منٹ آپ کے لوں گا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان مجید میں ارشاد فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، فصلی لربک، آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، ونہر اور قربانی دیجیے، ان شانیک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن دم کٹا ہے، آپ کا دشمن ابتر ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی عمر مبارک 25 سال، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی عمر 40 سال، حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی، ایک خاوند سے ایک بیٹا، دوسرے خاوند سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح ہوا، آپ کے نکاح کے بعد پہلی بیٹی زینب ہوئی، اس کے بعد رقیہ، ام کلثوم، نبوت والے سال حضرت فاطمہ ہوئی، اور حضرت خدیجہ سے آپ کے 2 بیٹے ہوئے۔ ان 2 بیٹوں میں سے ایک کا نام قاسم، دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ، اسی کو طیب اور طاہر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ماریہ قبطیہ سے ایک بیٹا ہوا،
جس کا نام ابراہیم تھا، لیکن جو حضرت خدیجہ سے بیٹا ہوا جسے قاسم کہتے ہیں، وہ ابھی چلنا شروع ہوا تھا، بولنا شروع ہوا تھا، ابھی گھوڑے کے اوپر سوار ہونا شروع ہوا تھا کہ اللہ کا حکم آیا، اللہ کی طرف سے یہ اذن آیا، اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ یہ میری امانت ہے، اسے میں واپس لے کر کے جانے والا ہوں، یہ میری امانت ہے، اسے میں اپنے پاس بلانے والا ہوں، یہ میری امانت ہے، اس کو میں اپنی طرف رجوع کرنے والا ہوں، اپنی طرف لوٹانے والا ہوں۔ اللہ کا حکم آیا کہ حضرت قاسم جو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنکھوں کے تارے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لال ہیں، پیارے ہیں، محبوب ہیں، اللہ کا امر آتا ہے حضرت قاسم انا للہ و انا الیہ راجعون انتقال فرما جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہے، قربان جاؤں نبی کی عظمت پر، قربان جاؤں نبی کی شان پر، قربان جاؤں کہ جب بھی نبی پریشان ہوتے ہیں اللہ خود تسلی آ کر کے دیتے ہیں۔ آپ پریشان ہو آپ کا بھائی تسلی دیتا ہے، آپ پریشان ہو آپ کے دوست تسلی دیتے ہیں، آپ پریشان ہو آپ کے عزیز و اقارب آپ کو تسلی دیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی پریشان ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غمگین ہوئے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں، اللہ خود تسلی دیتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہوتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ عام الحزن کا سال ہے، یہ غم کا سال ہے۔ اللہ تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اے نبی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دن آتے جاتے رہتے ہیں، یہ خوشیاں دینا یہ میرا کام ہے، یہ غموں کو دینا یہ میرا کام ہے۔ اگر غم کی کمی آپ کے اوپر آئی ہے تسلی میں دیتا ہوں، خوشیاں بھی آپ کے لیے آئیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول آنا، وحی کا اترنا بند ہو جاتا ہے۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے نعوذ باللہ اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا، کوئی کہنے والا کہتا ہے اس کے پاس تو شیطان آیا کرتا تھا، وہ وحی لے کر کے نعوذ باللہ آتا تھا، اس شیطان نے آنا بند کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا نا اے نبی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے نبی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، ہم آپ کو بھولے نہیں ہے۔ اے نبی جب بھی تو پریشان ہوگا ہم آپ کو تسلی دیں گے، اے نبی جب بھی تو غمگین ہوگا اے نبی ہم آپ کو خوشیاں عطا کریں گے۔ یہاں پر جناب قاسم کی وفات ہوتی ہے، آس بن وائل کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کر کے کہتا ہے نبی ابتر ہو گیا، اس کی اولاد نرینہ ختم ہو گئی۔ اللہ نے کہا نبی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیری اولاد ختم نہیں ہوگی، تیری اولاد ابتر نہیں ہوگی۔ ان شانیہ هو الابتر، یہ دشمن تیرے دم کٹے ہیں، یہ دشمن تیرے ابتر ہے۔ نبی کا ذکر تو میں اس قدر بلند کر دوں گا، نبی کی سیرت بھی قیامت تک رہے گی، نبی کی گفتار بھی قیامت تک رہے گی، نبی کے افکار بھی قیامت تک رہیں گے۔ نبی کی گفتار، نبی کے اخلاق، نبی کے کردار، نبی کی ہر بات میں قیامت تک جاری رکھوں گا۔ نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر کے کہتا ہوں نبی کی تعلیمات کو قیامت تک جاری رکھوں گا۔ نبی کی تعلیمات کے ذریعے سے ابوبکر کی صداقت قیامت تک جاری رکھوں گا، نبی کی تعلیمات کے ذریعے سے عمر کی عدالت کو قیامت تک جاری رکھوں گا۔ بلکہ فرمایا نہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا ہے، اتنا بلند کر دیا ہے، اتنا عام کر دیا ہے، کوئی ہمارا تذکرہ کرے گا تجھ پہ بھی درود بھیجے گا، کوئی ہمیں یاد کرے گا تجھے بھی یاد کرے گا، کوئی ہمارا ذکر کرے گا تجھے بھی یاد کرے گا۔ اے نبی کوئی ہمارا نام لے گا تیرا بھی نام لے گا۔ بلکہ فرما دیا نانا ہم نے ہر جگہ پہ تیرے نام کو جوڑ دیا ہے، اسی لیے تو آدم فرماتے ہیں آدم مجھے خلد بری میں اور لکھا ہوا توبہ میں ملا ہے نام محمد۔ جنت میں جائے گا بلا ریب وہ تعظیم سے لیا جس نے یہاں نام محمد۔ اے نبی آپ کے نام کے ساتھ ہم نے اپنے نام کو رکھ
دیا، اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو رکھ دیا۔ یہ کافر کہتے ہیں یہ نبی ابتر ہو چکا، اولاد نرینہ ختم ہو چکی، اس کا مشن نہیں بڑھ سکتا، اس کا کاج نہیں بڑھ سکتا، اس کا کلمہ آگے نہیں بڑھے گا۔ اللہ فرماتے ہیں نانا، تیرے کاج کو جاری رکھنا، تیرے مشن کو جاری رکھنا، تیری بات کو جاری رکھنا، تیرے قرآن کو آگے تک پھیلانا، تیری تعلیمات کو قیامت تک پہنچانا، یہ مجھ اللہ کا کام ہے۔ بلکہ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن ہے وہ فرماتے ہیں اس کوثر سے مراد خیر کثیر ہے۔ کسی نے کہا نانا اس کی تفسیر میں تو نہر کوثر ہے، فرمایا خیر کثیر یہ جنس ہے، اور فرمایا یہ جو حوض کوثر ہے یہ نو ہے اس کی۔ فرمایا بات سمجھ میں نہیں آئی، فرمایا خیر کثیر میں یہ نہر کوثر بھی آتی ہے، خیر کثیر میں یہ قرآن بھی آتا ہے، خیر کثیر میں نبی کی رسالت بھی آتی ہے، خیر کثیر میں نبی کی اولاد بھی آتی ہے، خیر کثیر میں نبی کا ابو بکر بھی آتا ہے، خیر کثیر میں اللہ کے نبی نے دعا مانگی مجھے عمر چاہیے یہ بھی آتا ہے، خیر کثیر میں عثمان کی سخاوت بھی آتی ہے، خیر کثیر میں علی کی بہادری بھی آتی ہے، خیر کثیر میں حضرت حنظلہ کا غسیل الملائک بن جانا یہ بھی آتا ہے۔ وہ خیر کثیر میں دنیا میں جتنے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں یہ بھی آتی ہے، جتنے لوگ روزے رکھتے ہیں یہ بھی آتی ہے، جتنی زکوٰۃ دیتے ہیں وہ یہ بھی آتے ہیں، اور جتنے حج کرتے ہیں یہ بھی آتی ہے۔ کائنات میں جتنی اچھائیاں ہو رہی ہیں وہ سب خیر کثیر میں آتی ہیں۔ فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو ابتر نہیں کیا بلکہ آپ کا دشمن ابتر ہے، آپ کا دشمن ابتر ہے، اس کا نام ختم، اس کا مشن ختم۔ لیکن موضوع تو انشاءاللہ حضرت بیان کریں گے شادی پہ۔ کچھ مسلمان بھی کافروں کے مشن کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ میرے نہیں کیوں نہ روڑانا نہ پہلے بات۔ اب دیکھیں حضرت کو دعوت دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ، یہ مسجد میں محفل ہو رہی ہے، یقین جانیں آپ خود بتائیں ابھی باہر احمد صاحب ڈھول لے آئیں، باجا لے آئیں، کیا اتنے بندے ہوں گے؟ نہیں جناب، آپ بڑے سے بڑا ڈیرا لے آؤ سارا بھرا ہوگا، سردی ختم، گرمی ختم، اور جیبیں بھر کے نا جی رانا احمد صاحب کی شادی تے چلے ہیں جیباں بھر کے لے کے جانی ہیں۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر دی، آپ کے مشن کو جاری رکھیں گے، آپ کی تعلیمات کو جاری رکھیں گے۔ ہمارے نبی کی تعلیمات تو یہ نہیں تھی۔ خدا را جب بھی دینی محفل ہو اس کے اندر بھرپور شرکت کی جائے، سردی کیا دیکھیں جہاں پہ شادیوں میں اکثر ساتھی کہہ رہے تھے کہ یار مختصر کرو فٹافٹ، حالانکہ میں بھی اس چیز کا قائل ہوں کہ پروگرام مختصر ہونا چاہیے، اس چیز کا قائل ہوں، لیکن شادی کے پروگرام کبھی ڈھول بجانے والوں کو بھی ہمیں کہنا چاہیے یار پر فٹافٹ دو کہ ڈوم ٹم کرتے چل بھی جا بھی، ادھر نہیں ہم کہتے ہیں مزہ آ رہی چاسا آ رہی ہے ہور نہ آئے کہ کہنے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے المیے کی بات ہے۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ ہم جتنی بھی ہندوؤں کی رسم ہیں یہ رسومات ہیں، اگر ہم واقعی کہتے ہیں کہ اللہ کا قرآن سچ ہے، نبی کا فرمان سچ ہے، تو ہم نے اپنے معاشرے سے ان رسومات کو، اپنے معاشرے کو ان رسومات سے پاک کرنے ارادہ کرتے ہیں، سارے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ جب بھی ہمارے بچوں کی شادیاں ہوں گی ہم یہ کجر خانہ نہیں لگائیں گے، انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کی شادیوں پہ انشاءاللہ دینی محافل کا انعقاد کیا کریں گے انشاءاللہ۔